بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات اپنی اپنی کاپیاں اور قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ الرحمن کے 2 رکوع ہوئے تھے، یعنی آیت نمبر 45 تک ہم پڑھ چکے ہیں ششماہی امتحان میں۔ آج انشاءاللہ تیسرا رکوع آیت نمبر 46 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کی ابتدا سے اللہ پاک کی نعمتوں کا بیان چل رہا ہے، اور اللہ پاک نے اپنی مختلف نعمتوں کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر بندوں سے اللہ پاک نے اقرار لیا کہ تم اللہ پاک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس لیے آپ نے پڑھا اور سنا کہ اس صورت میں اللہ پاک نے کتنی مرتبہ اس آیت کو دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت کتنی مرتبہ آئی اس صورت میں؟ 31 مرتبہ آئی، اور غالباً آپ کے ششماہی امتحان میں ایک سوال بھی تھا یہ کہ یہ آیت کتنی مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ تو انہی نعمتوں کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جنتان، تو اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، جو انتہائی سبز رنگ والے ہوں گے۔ جو انتہائی سبز رنگ والے ہوں گے۔ بریکٹ میں لکھے سیاہی مائل، سیاہی مائل، یہ لکھ لیں بریکٹ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سیاہی مائل۔ دیکھیں ہریالی جو ہوتی ہے ہرے رنگ کی، جب سبزہ اور ہریالی اور پودے اور پتے اور درخت سبزہ یہ بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ گھنا ہو، تو اس میں ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو یہ ہرا رنگ کالا نظر آتا ہے۔ دور سے یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہاں پر سبزہ اور ہریالی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان بندوں کو جو دنیا میں میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور ان پر آخرت کا خوف ہوتا ہے، ان کو بطور انعام کے کتنے باغات ملیں گے؟ 2 باغات ملیں گے۔ اور وہ 2 باغات بھی کیسے ہوں گے؟ ذواتا افنان، انتہائی سبز رنگ والے، کہ دور سے دیکھنے والے کو کیا لگے گا؟ جیسے کہ کالا رنگ ہے۔ سمجھ گئے؟
اس لیے بریکٹ میں آپ کو کیا لکھوا ہے؟ سیاہی مائل. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دو باغات میں بہتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے. ان دو باغات میں پانی کے دو بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. چشمہ جانتے ہیں نا، جو پانی کی ایک چھوٹی سی نہر باغ کے ساتھ چل رہی ہو. یہ منظر بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے کہ ایک طرف ہریالی ہے، ایک طرف پانی ہے. تو ایک تو آنکھوں کو یہ کیفیت بہت اچھی لگتی ہے. پھر دوسرا، وہ باغ بڑا قیمتی ہوتا ہے جس کے ساتھ پانی لگ کے جا رہا ہوتا ہے. یہ باغ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے. تو کیا لکھا ترجمہ؟ ان باغات میں دو بہتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دو باغات میں ہر قسم کے پھل ہوں گے جوڑا جوڑا. ہر قسم کے پھل ہوں گے زوجان. زوجان کا کیا ترجمہ لکھا؟ جوڑا جوڑا. اس کو زوجان، اس لیے ہمارے ہاں جب جوڑا ہوتا ہے نا، شوہر بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی زوجین ہے، زوجین جوڑا ہے. تو فرمائے ان دو باغات میں ہر قسم کے پھل ہوں گے زوجان، جوڑا جوڑا. بریکٹ میں لکھیں باعتبار رنگ، ذائقہ باعتبار رنگ، ذائقہ اور جسامت کے. باعتبار رنگ، ذائقہ اور جسامت کے. اب بات کو سمجھیں. دیکھیں، دنیا میں جب ہم پھل لیتے ہیں نا، آپ دیکھیں ٹھیلوں میں پھل ملتے ہیں. اب جو پھل ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے پھل آپ نے لیے، آم لیے، لیکن دیکھ کسی پر کالے رنگ کا نشان لگا ہوا ہے، کسی پہ ہرے رنگ کا نشان لگا ہوا ہے، کوئی بالکل پیلا ہے، کوئی بالکل ہرا ہے، کسی کا سائز چھوٹا ہے، کسی کا سائز بڑا ہے، کوئی ذائقے میں ایک طرح ہے، کوئی ذائقے میں دوسری طرح ہے. لیکن جنت کے جو پھل ہوں گے نا، وہ جوڑا جوڑا ہوں گے. کیا مطلب؟ آپ نے دو آم اٹھائے تو سائز، جسامت بالکل ایک جیسا، ذائقہ بالکل ایک جیسا، رنگ بالکل ایک جیسا. یعنی یہ ایک کمال مہارت ہوگی اللہ پاک کی قدرت کی. بات سمجھ گئے؟ تو جوڑا جوڑا ہونا کس اعتبار سے؟ باعتبار رنگ کے بھی، کہ دو کے رنگ میں بالکل فرق نہیں ہوگا، ذائقہ ایک جیسا ہوگا اور جسامت، سائز ایک جیسا ہوگا. یہ جنت کی نعمتوں کے کمالات ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، وہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرش، ایسے بستروں پر، وہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بستروں پر بطائنها من استبرق، جس کے استر، بطائن کہتے ہیں استر کو، استر آپ مستورات تو زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ جیسے بستر ہوتے ہیں یا کوئی موٹے گدے ہوتے ہیں تو اس کو اس کے اوپر جیسے کہ کوئی چادر وغیرہ کوئی کپڑا چڑھا دیا جاتا ہے، تو اندر کی جانب جو حصہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا باہر سے وہ استر کہلاتا ہے، اندر جو چھپا ہوا حصہ ہے وہ استر ہوتا ہے اور باہر کا حصہ جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے علی فرشن، ایسے بستروں پر، بطائنها کہ جن کے استر، الف سین تا را، من استبرق، موٹے ریشم کے ہوں گے، جن کے استر کس کے ہوں گے؟ موٹے ریشم کے، یعنی جو اندر چھپا ہوا کپڑا استر کے طور پہ لگایا ہوگا نا، چھپا ہوا، وہ بھی ریشم کا ہوگا۔ دنیا میں تو ہم جو چیز اندر چھپ جاتی ہے کہتے ہیں اندر تو نظر نہیں آ رہا، چلو بھائی کوئی بھی چیز چلا لو، کوئی ردی چیز، کوئی ہلکی سی چیز، لیکن جنت کی نعمتیں اتنی کامل ہے کہ جو استر کے لیے کپڑا استعمال ہوگا بستروں میں، استر، وہ بھی کس کا ہوگا؟ وہ بھی موٹے ریشم کا ہوگا، ریشم کا۔ استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغات کے پھل قریب ہوں گے، اور دونوں باغات کے پھل کے لیے کپڑا استعمال ہوگا بستروں میں، استر، دونوں باغات کے پھل قریب ہوں گے۔ دان کہتے ہیں جو چیز قریب ہو، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ دنیا میں انسان کو کچھ چاہیے تو چلے بھائی بچے کو کہا جاؤ یہ لے آؤ، گھر کے محارم سے کہا بھائی بازار سے یہ پھل لے آؤ، یا اگر چلے انسان کسی باغ میں چلا گیا تو نیچے سے پھل نظر آ رہے لیکن وہ اوپر ہے، کیا کریں بھائی نیچے سے آپ پتھر مارے۔ تو جنت میں ایسا نہیں ہے کہ جنت کے پھلوں کے لیے ہمیں کوئی پتھر یا غلیل چاہیے ہوگی، نہیں، ہر چیز بہت قریب ہوگی۔ بعض روایات میں ہے کہ درختوں کے خوشے جنتیوں کے سروں کے قریب ہوں گے، جو دل چاہے گا ہاتھ اٹھائیں گے، اپنی مرضی کا پھل توڑیں گے، کھائیں گے، پھر دل ہوا تو دوسرا پھل توڑیں گے۔ ایسی نعمتیں ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان باغات میں نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی۔ قاصرات الطرف، قاصرات الطرف کہتے ہیں جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہو۔ یہ عورت کی شان اور خصوصیت ہے کہ حیا کی وجہ سے اس کی نگاہیں پست ہو، نیچے کی طرف ہو۔ تو فرمایا ان باغات میں نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی، یعنی جنتیوں کے لیے نیچی نگاہ والی، نیچی نگاہ والی سمجھ گئی؟ یعنی حیا کی وجہ سے جس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہو۔
لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہیں چھوا ہوگا، ان کو نہیں چھوا ہوگا، چھونے سے مراد ہاتھ لگانا، ان کو نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے، یعنی ان جنتیوں سے پہلے، ان کو نہیں چھوا ہوگا ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ جنات نے۔ نہیں چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جنات نے۔ دیکھیں، اس سے سمجھیں اللہ پاک نے ایک عورت ذات کے کمال کو جو بیان فرمایا قرآن کریم میں، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ عورت کے لیے جتنا اس کی آنکھوں میں حیا ہو، شرم ہو، اور وہ ایک حفاظت کے ساتھ چل رہی ہو، یہ اتنا اس کا کمال ہے۔ ہر چیز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا یہ کوئی خصوصیت نہیں۔ آج چونکہ ہر طرف ایک بے حیائی کا ماحول بنایا گیا اور عورت ہر چیز کو آج دیکھنا چاہتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ باحیا عورت اور کمال والی عورت جس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، اس کی نگاہیں پست ہے۔ اور اسی طریقے سے کیا فرمایا کہ ان جنتی حوروں کی، ان جنتی عورتوں کو ان سے پہلے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ یعنی انسان، عورت اپنی اتنی حفاظت کرے کہ نکاح سے پہلے اس کے حلال شوہر کے علاوہ کسی کو قریب آنے کی جرأت بھی نہ دے کہ کوئی اس کو ہاتھ لگا سکے۔ یہ عورت کا کمال ہے، یہ عورت کا حسن ہے، اور یہ عورت کی خصوصیت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ یاقوت بھی قیمتی پتھر ہے، مرجان بھی پتھر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ موتیوں کی طرح، بریکٹ میں لکھیں، گویا کہ وہ حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ یاقوت اور مرجان کی طرح، بریکٹ میں لکھیں صفائی ستھرائی اور چمک دمک میں۔ صفائی ستھرائی اور چمک دمک میں کیا مطلب؟ جیسے یاقوت اور مرجان کے پتھر ہوتے ہیں نا، قیمتی پتھر، تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے مستورات ان کو حفاظت سے رکھتی ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ اپنی زیورات نکالتی ہے تو وہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان میں صفائی ستھرائی ہوتی ہے، کوئی اپنے قیمتی جواہرات کو، زیورات کو ردی میں، کچرے میں نہیں رکھتا، اس لیے اس کے ڈبے الگ ہے، اس کا کیس الگ ہے، اس کی تھیلی الگ ہے، اس کا دروز الگ ہوتا ہے۔ تو خوب صفائی ستھرائی بھی ہوتی ہے اور چمک دمک بھی ہوتی ہے۔ تو جنت کی حوریں جو ہے وہ صاف ستھری ہوں گی اور چمک دمک رہی ہوں گی۔ دیکھیں، اس سے بھی اللہ پاک نے اشارہ کیا کہ عورت کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، میلا کچیلا گندا سندا اس طرح رہنا یہ پسندیدہ نہیں۔ زیب و زینت اور صفائی ستھرائی اپنے محارم کے لیے ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
تو یہ 59 نمبر آیت تک ترجمہ اور اس کی کچھ مناسب باتیں ہو گئی. امید ہے کہ طالبات نے لکھ لیا ہوگا، اور وقت چونکہ کم ہے، ابھی آپ کے ششماہی امتحان بھی ہوئے تھے، نتیجہ تقریباً الحمدللہ تیار ہے. طالبات سے درخواست ہے کہ پابندی کے ساتھ آنے کا اہتمام فرمائیں تاکہ یہ سال بھی بخیر و عافیت پورا ہو جائے. اللہ پاک سب آسانیاں فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ چند منٹوں میں سال اول کی تفسیر کا سبق شروع کریں گے. السلام علیکم.